بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، جوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، گزشتہ ہفتے سے پیوستہ ہفتہ میں نے تہجد کی نماز کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ پچھلے ہفتے عزیزم مفتی محمد انس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات سے خطاب کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ایک کڑی باقی رہ گئی تھی۔ یہ تہجد کی نماز جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر خداوند قدوس نے بے شمار اور انگنت آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں پر اپنے بندوں کی خصوصیت کو بیان فرمایا، یوں کہا وعباد الرحمن الذین یمشون ہونم وعباد الرحمن الذین یمشون ہونم على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے میں اور قیام میں اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ رات کا لمبا ہونا، طویل ہونا ان حضرات کے لیے جو رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں، رب العالمین سے خصوصی تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے وہ سرگوشی کرتے ہیں، تو رات کے لمبے ہونے کو وہ غنیمت جانتے ہیں۔ پروردگار نے رات کی نماز کو، تہجد کی نماز کو اتنا بڑا فضیلت کا مقام بخشا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، دوسری روایت کے اندر ہے کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، یعنی فرض نماز کے بعد کسی نماز کا اگر اللہ کے یہاں مرتبہ ہے تو رات کی نماز کا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز کا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ فرمایا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احب الصلاۃ الی اللہ فی جوف اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالی کو نمازوں میں تمام کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں میں محبوب سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو رات کی نماز ہے۔ رات کے پیٹ میں جو پڑھی جائے، رات کی تنہائی میں جو پڑھی جائے، وہ نماز اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ نماز کیوں نہ محبوب ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں یا آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ نے کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی آپ نے تہجد کی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، جس کی وجہ سے آپ تہجد کی نماز کو مکمل طریقے سے پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ کو قیام لیل اختیار فرمایا کرتے تھے، رات کو اتنا کھڑا ہوا کرتے تھے، یعنی رات کو تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت اتنی کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ جب ورم آ جاتا آپ کے پیر سوج جاتے، موٹے ہو جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ رات کی پوری رات تہجد کی نماز میں آپ گزار دیتے ہیں، یہ راتوں کو نماز پڑھنے میں اپنے اوقات کو صرف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ نماز اتنے محبوب ہے۔ دوسری روایت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، کہ مدینے میں تشریف لانے کے بعد سب سے آپ نے پہلے گفتگو کی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَرَدُّوا السَّلَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ نیز یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو، رات کے وقت میں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یعنی رات کی نماز کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں جو اللہ سے مناجات ہوا کرتی ہے، سرگوشی ہوا کرتی ہے، پروردگار سے اپنی بات کو رکھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ اس بندے پر متوجہ ہوتی ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کی تنہائی کے اندر۔ پروردگار نے رات کی تنہائی کی نماز کو فضیلت ہی نہیں بخشی کہ سردی کی راتیں ہیں، ٹھنڈک پڑی ہوئی ہے، گرم بستر مکمل طریقے سے اس سے یہ فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈک میں اور سردی کی رات لٹتا ہے، تو یقیناً اللہ کو پیار ضرور اس کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اسی لیے پسند ہے کہ رات کے اخیر وقت کی میٹھی نیند کو یہ قربان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں پروردگار کی
جناب میں اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہو کر چند رکعات نماز یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب خصوصی رحمت اللہ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، پروردگار اس کے اوپر اپنی خصوصی توجہ فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ تہجد کی نماز گویا کہ فرشتوں سے تلبس کی ایک مشابہت ہے کہ فرشتے چونکہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جب یہ بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوق ہے فرشتے، جو نورانی مخلوق ہیں، ان سے ان کا مشابہت اور تلبس ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تہجد کی نماز انسان کے لیے سکون، اطمینان، سکینہ، ان تمام چیزوں کا اس تہجد کی نماز سے فائدہ ہے۔ کتنا ہی آدمی پریشان ہو، تکلیفوں میں ہو، مسائل میں گھرا ہوا ہو، مسائل کے ساتھ ساتھ اگر وہ تہجد کی چند رکعات نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب اپنے خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے تو ہم مالدار ہو جائیں گے، تہجد کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے اوپر پیسے کی برسات ہو جائے گی، اور خداوند قدوس کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے شمار ہمارے اوپر دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ تو دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے تہجد کی نماز نہیں ہے، مال کے اکٹھا کرنے کے لیے تہجد کی نماز نہیں ہے، تمام مال و اسباب کو اکٹھا کرنے کے لیے، مجتمع کرنے کے لیے تہجد کی نماز نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز صرف اور صرف اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے کہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، پروردگار کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے وہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتا ہے۔ محبوب سے جو ملاقات ہوا کرتی ہے وہ رات کی تنہائی میں ملاقات ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو محبوبوں کا محبوب ہے، جو معشوقوں کا معشوق ہے، وہ عاشقوں کا عاشق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا نتیجہ یہی ہے کہ رات کے وقت میں اللہ سے مناجات کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، مسائل کو، تکلیفوں کو رکھا جائے، اور خصوصاً اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ یعنی انسان دنیا کو مانگتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے مانگنے کا مکمل طریقے سے ان کے دل میں خیال آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں مل گیا، یعنی اللہ ہم سے راضی ہو گیا، پروردگار ہم سے خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیں نصیب ہو گئی، پروردگار ہم سے خوش ہو گیا، تو بزرگوں اور دوستوں، چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام اس کو ملے گا، پروردگار کے یہاں اس کا بہت اونچا مرتبہ ہوگا، جس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہوگا۔ دنیا کے مراتب سے، دنیا کے درجات سے یہ نہ سمجھیے گا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا میں اتنا محبوب ہوں، ہر ایک میری تعریف کرتا ہے، اور ہر ایک مجھے اپنا اچھا ایک انسان سمجھتا ہے، اپنا غمخوار سمجھتا ہے، اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، تو دنیا کی محبت اور دنیا کی رضا اور دنیا کی خوشنودی یہ حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان صلح کل بن جائے، یعنی کسی کو کچھ نہ کہے، ہر ایک کی حضوری کرے، ہر ایک کے سامنے مکمل طریقے سے ہاں میں ہاں ملاتا رہے، تو وہ سب کا محبوب بن جائے گا، اور کسی کو کچھ بھی نہ کہے، بھائی تیرے منہ پہ تیری کہہ دی، میرے منہ پہ میری کہہ دی، اور مکمل طریقے سے سب کو راضی رکھتا رہا، تو لوگ کہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہاں مقام کو حاصل کرنے کے لیے، پروردگار کے یہاں اپنے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے
تو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یوں تو مسجد میں آدمی کوئی سوتا ہے، مدرسے میں کوئی آدمی سوتا ہے، نماز تک نہیں پڑھتا، نمازی کی بھی پابندی نہیں کرتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا، تجربہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ لوگ مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، اور مکے اور مدینے جانے کے بعد مکے میں نماز نہیں پڑھتے، مدینے میں نماز نہیں پڑھتے، اپنے روم پر، اپنے کمرے پر جہاں ان کا قیام ہوتا ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی محرومی کی بات ہے، بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو رات ہمیں لمبا دی ہے، طویل رات ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس رات کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمی کے موسم میں رات کو نیند نہیں نکلا کرتی، پریشانی ہوا کرتی ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں رات اللہ نے لمبی عطا فرمائی ہے۔ تو لمبی رات کا عطا ہونا یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کی تنہائی کے موقع عنایت فرمایا ہے، تو اللہ نے تہجد کی نماز کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سرخیل ہیں اولیاء کرام کے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بے شمار لوگ ان سے بیعت ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہترین قسم کے محدث، بہترین قسم کے مفسر، اور یوں کہیے گا تصوف کے، سلوک کے بے قسم کے انگنت قسم کے رموز اور نکات کو بیان کرنے والے، اور بے شمار ان کے شاگرد۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت جنید آپ کے کیا بخشش ہو گئی، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا؟ کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، میری بخشش فرما دی ہے۔ تو کہا کہ تم اتنی لمبی لمبی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اتنے رموز و نکات بیان کیا کرتے تھے، لوگ تم سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، وہ تمام کی تمام فیضیابی ذریعہ بنی ہوگی تمہاری نجات کا، تمہاری بخشش کا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو بخش دیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاحت تلک الاشارات وضاعت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم ونفدت تلک الرسوم وما نفعنا الا تلک الرکیعات رکعنا فی بالاسحار۔ یہ حلیت الاولیاء کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی عبادتیں ختم ہو گئی، وہ رموز و نکات اور سارے کے سارے اشارات ختم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ وہ عبادتیں جو پڑھی جایا کرتی تھیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئی، اور وہ تمام کے تمام نقوش سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اگر میرے کام آئی، مجھے نفع دیا، تو ان چند رکعتوں نے نفع دیا جو رکعتیں میں رات کو اٹھ کر کے اللہ کے لیے پڑھ لیا کرتا تھا۔ کیا کہا؟ ما نفعنا الا رکعات نرکع بها فی الاسحار، کہ وہ رکعتیں جو چند رات کو اٹھ کر کے میں پڑھ لیا کرتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو باللیل والناس نیام، اے لوگو رات کے وقت کچھ نماز پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جب روز آدمی سوتا ہے تو سونے کی حالت کے بعد جب بیدار ہوتا ہے، عجیب قسم کا کسل، سستی، کاہلی اس کے بدن پر چھائی ہوا کرتی ہے، طبیعت میں عجیب قسم کا انقباض ہوا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اٹھ کر آدمی چند رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت کا نزول اس بندے پر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کا مرتبہ رکھا ہے تو وہ تہجد کی نماز کا مرتبہ رکھا ہے. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو شاعر مشرق ہیں، جن کے اشعار تصوف کے اعتبار سے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے اشعار لکھے ہیں ایسے اشعار کسی نے نہیں لکھے. حقیقت یہ ہے جو آپ نے لکھی ہے کتاب کلیات اقبال، آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو ان کا ہر ایک شعر ایسا عجیب قسم کا ہے. انہوں نے کہا عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ عطار بننا چاہتے ہو، خواجہ فرید الدین عطار بننا چاہتے ہو، مولانا جلال الدین رومی بننا چاہتے ہو، اور سارے کے اور امام رازی بننا چاہتے ہو جنہوں نے اتنی بڑی تفسیر رازی لکھی ہے، تو آپ کو رات کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یعنی اللہ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کچھ رکعات کو اور کچھ مناجات کرنا پڑے گی. اب ہم یہ سوچتے ہیں، ایک بات تو سمجھ لیے گا کہ اگر کوئی آدمی رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کو غائب کر دے تو اس کی رات کی تہجد کی پوری نماز غائب ہو گئی اور اس کی محنت ساری اکارت ہو گئی. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ایک نوجوان کو نہیں دیکھا فجر کی نماز میں، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ فجر کی نماز میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ ان کی اماں سے معلوم کیا تو کہا اے اللہ کے رسول، رات بھر وہ نماز پڑھتا رہا اور بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز یہ خم کرتا رہا، لیکن اس کی صبح کے وقت، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھوں. کیا فرمایا؟ میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھوں اور فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے پوری رات عبادت کرنے سے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ پوری رات کو اٹھے 12 1 2 بجے 3 4 بجے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز کو ادا کر لیا، خوب مناجات کی اور مناجات کرنے کے بعد فجر کی نماز کو جماعت سے غائب کر دیا، تو آپ نے اپنی فجر کی نماز کو غائب کرنے کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کو اکارت کر دیا اور بیکار کر دیا. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ ایسے وقت میں اٹھیے کہ جس سے آپ کا وصل ہو جائے، مل جائے، یعنی فجر کی نماز بھی آپ کو مل جائے اور عشاء کی نماز بھی آپ کی ہو جائے. یعنی اس انداز کے ساتھ آدمی کو اٹھنا چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کا مکمل طریقہ رہا ہے کہ وہ جب سورج نکل جایا کرتا تھا، طلوع سورج کے بعد کچھ وقت کے لیے آپ لیٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ رات کو جو تھکن محسوس ہو گئی، رات کو جو تھکان محسوس ہوئی اور رات کی عبادت کے اندر جو بدن کو ایک جواب دینے لگا، تو اس کے بعد وہ چند منٹ کچھ دیر لیٹ گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق تو مکمل طریقے سے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، بے انگنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے. کیوں لیٹ جایا کرتے تھے؟ رات کو آپ بہت عبادت فرمایا کرتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ کچھ دیر لیٹنے کے بعد آپ ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ لمبی راتیں ہمیں دی ہیں، ان لمبی راتوں کا ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اور اپنی خاص توجہ ہمارے اوپر فرمائے، اپنی خاص توجہ ہمارے اوپر فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، اگر خصوصی توجہ اللہ کی اس جانب نہ ہوئی، ہمارے اوپر نہ ہوئی، تو ہماری ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا،
اللہ سے اللہ کی ذات کو مانگنا اصل چیز یہ ہے. پروردگار سے پروردگار کو مانگنا. مال یہ مقدر سے ہے، اسباب یہ مقدر سے ہیں، دنیا یہ مقدر سے ہیں. جس انسان کو اللہ کی ذات مل گئی، کون مل گیا؟ اللہ کی ذات مل گئی. بزرگ اور دوستوں، اس انسان کو سب کچھ مل گیا. اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو ایک مقولہ ہے بزرگوں کا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی ہر چیز بھی اسی کی ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمیں مل جائے اس کی ہمیں تلاش کرنی ہے. اللہ کو ہمیں مل جائے اس کی ہمیں تلاش کرنی ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں، ایک محب اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. لیکن ہم کس کو تلاش کریں گے؟ ہم تو صرف تلاش کریں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہمارا اللہ ہمیں مل جائے، ہمارا اللہ ہمیں مل جائے، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کوئی ایسا نیک عمل کر کے دنیا میں چلے جائیں بزرگوں اور دوستوں کہ اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. بھائی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک تنکے کے ہٹانے پر راستے سے اللہ تبارک و تعالی تم سے خوش ہو جائے اور آپ پہاڑ جیسا کام کرنے اور پہاڑ کے برابر کوئی اتنا بڑا کام کرنے اور اللہ راضی نہ ہوا تو ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. تو اللہ سے ہمیں اللہ کو مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، صالح بنا دے اور اپنا بندہ صحیح بندہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اپنا خصوصی بندہ بنا لے. جو عبدیت کی شان ہوا کرتی ہے وہ عبدیت کی شان اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.